عدالت کے جو اندر تقسیم ہے اس نے پاکستان کے سپریم کورٹ کی ادارہ جاتی تحکم کو کمزور کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود جو ایک فضا بنائی ہے پی ڈی ایم نے, مطلب انسان ہوں, پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, تو مطلب اس لیے کہیں نہ کہیں تو اثر ہوگا نا. تو ڈیفینیٹلی ایک ماحول جو بنایا گیا ہے, حکومت نے پورا زور لگا کے روزانہ کی بنیاد پہ تقریریں ہو رہی ہیں جج صاحبان کو باقاعدہ طور پر, ہم آپ کو طلب کریں گے, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی کسی کو رشتہ داری کے تانے دیے جا رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپس میں یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو آپ یوں سمجھیے کہ ججز کو جو ایک درجہ حاصل ہوتا ہے معاشرے میں, اس سے کافی انہوں نے نیچے لانے کی کوشش کی ہے ہمارے سیاستدانوں نے, لیکن ججز نے اس سے نیچے آنے سے انکار کر دیا ہے. لیکن بہرحال دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں. تو یہ کچھ نہ کچھ اثر تو اس ماحول کا بھی ہوتا ہے جو شاید عدالت میں بھی آج ریفلیکٹ ہوا, جس کی طرف آپ اشارہ کریں. اچھا حبیب صاحب, کیا ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے اس پر؟ ہمارے دستور میں تو اگرچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات نہیں ہوگی, کیونکہ ججز کا کنڈکٹ کا تعین کا حتمی تعین کا فیصلہ یا اس پر ایڈجوڈیکیشن کا فیصلہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہوتا ہے. تو چونکہ آلریڈی ایک ادارہ موجود ہے جہاں پہ کنڈکٹ ڈسکس ہو سکتا ہے, تو اس لیے دستور بنانے والوں نے منع کر دیا کہ جناب آپ اس معاملے کو یہاں پر نہ لائیں, اس کو پروفیشنلی رکھیں اور وہیں پر طے کر دیں. تو اس وجہ سے اس کو منع کر دیا. لیکن ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں دستور کی اس شق کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, ظاہر ہے میرے دستور کا حصہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شق کو ختم ہو جانا چاہیے. ججز کے حوالے سے اب مسلح افواج کے بارے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو بات کرنی چاہیے. وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بات ہوگی تو یہ دونوں ادارے زیادہ طاقتور, زیادہ تکڑے ہوں گے. لیکن جب تک پارلیمنٹ میں بہرحال جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس کو پش کر کے ان باؤنڈریز کو اپنے لیے اتنی گنجائش پیدا کر لی ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں, تو لہٰذا وہ کر لیں تو اس میں اور کیا عدالتی شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں بلانا ٹھیک ہے؟ کل علی وزیر صاحب یہ کہہ رہے تھے اسمبلی کے فلور پر کہ پوری پارلیمنٹ کو یہ استحقاق کمیٹی کا درجہ دے دیا جائے. دیکھیے یہ جو ہے نا جو پاکستان کا دستور ہے, اس کے بارے میں آج مجھے ایک سابق جج ہوتے تھے جسٹس بلال خان مجھے کہنے لگے کہ یہ جو ہم 90 دن کو پھیلا رہے ہیں اور 90 دن کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ پی ڈی ایم والوں کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا, یا ایسا لوگوں کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ یہ جو 90 دن تھے یہ دستور سازوں نے لکھے تھے نا, تو کیا وہ دستور ساز اسمبلی جس نے یہ دستور بنایا تھا وہ مینٹلی سک تھی, وہ بیوقوف لوگ تھے, ڈفر تھے, کیا تھے کہ جنہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم 90 دن کیوں لکھ رہے ہیں؟ جو بعد میں آنے والی یہ مقننہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ جناب 90 دن کا مطلب ایکچولی یہ نہیں تھا, اصل تو ایک ہی دن الیکشن تھا. اچھا دوسری بات ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہوتے یہ تو کہیں لکھا بھی نہیں. اچھا یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, اور جب ایک ہی دن الیکشن ہونے ہوتے تو پھر آپ 4 صوبے اسمبلی, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک اسمبلی اگر ٹوٹ جائے, فرض کیا سندھ کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے بننے کے فوراً بعد, تو کیا اگلے 5 سال وہ بغیر اسمبلی کے چلتا رہے گا وہاں پہ کام, نگران حکومت رہے گی؟ اور پھر تو حبیب صاحب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی اسی طرح ان کی صورتحال مختلف ہے, لیکن وہاں پر یہ بہت بڑی ڈیمانڈ موجود ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ جناب یہ سارے الیکشن وہاں پر بھی پاکستان کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں, جب وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو ان الیکشنز پہ اثر ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ ڈیمانڈ موجود ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے مقننہ موجودہ ہے اس کے اوپر یہ انکشاف کیسے ہو گیا کہ 90 دن کا مطلب 90 دن نہیں ہے, اور اگر کوئی صوبے کی اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے صوبوں میں پھر الیکشن کروا لی جائے. یہ تو بالکل ایک غیر منطقی بات ہے اور غیر حقیقی بات ہے. تو ہم اپنے دستور سازوں کو, جن کو بھی ریسنٹلی ہم نے بڑی عزت بخشی ہے, یعنی عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کے کردار کا باقاعدہ طور پر اعتراف کیا گیا, ٹھیک ہے, مطلب پروفیسر غفور صاحب کے کردار کا اعتراف کیا گیا, جناب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ اعتراف کیا گیا. جب آپ نے ان تمام لوگوں کی خدمات کا اعتراف کیا ہے تو یہ سب لوگ کیا مینٹلی کیا تھے, یہ ریٹارڈڈ تھے؟ گولڈن جوبلی بھی ہم نے منائی, گولڈن جوبلی بھی منائی اور ساتھ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دستور سازوں کو پتہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے, یعنی یہ پتہ چلا ہے رضا ربانی کو, یہ پتہ چلا ہے اسحاق ڈار کو, یہ پتہ چلا ہے بلاول بھٹو زرداری کو, یہ پتہ چلا ہے شہباز شریف صاحب کو, یہ پتہ چلا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو. یہ ان سب کو پتہ چلا ہے کیونکہ وہ جو اسمبلی تھی جس نے پاکستان, اس کٹے پھٹے پاکستان کو دستور دیا تھا, کیونکہ اس میں تو سارے پاگل بیٹھے تھے, وہ تو بے وقوف تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وفاق بھی ہونا ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 4 صوبے بھی ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک الیکشن جب ایک صوبے کی اسمبلی ٹوٹے گی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. مطلب یہ تو بچکانہ باتیں ہیں نا جو اس وقت ہم اسمبلیوں میں سن رہے ہیں. اور اس کے بعد بلاول لیکن بھٹو, حبیب صاحب انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسی سیاست بھی ہوگی ہمارے. جی, چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھنا تھا, چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھنا تھا کہ پاکستان کی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو کر کہیں کہ رضا ربانی اور اسحاق ڈار دستور کے ماہر ہیں. اب اس پہ جا کے ججز کو سمجھائیں گے کہ آئین کی تشریح کیا ہے. مطلب اب آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ رضا ربانی اور اسحاق ڈار جا کے سمجھائیں گے کہ دستور کیا ہے. مطلب جنہیں دستور کی دال نہیں پتا, آپ ان کے بارے میں ان کے اوپر اتنا بڑا الزام اور ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں جو ان کے ناتواں کندھے اس کا بوجھ, یہ بوجھ سہار ہی نہیں سکتے. اور مولانا صاحب اسمبلی سے باہر بیٹھ کے ڈکٹیٹ کریں گے کہ مذاکرات نہیں کرنے. نہیں, اب تو وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے مذاکرات میں. اس کی وجہ یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ نظام کے اندر وہ کشش ثقل واپس آ رہی ہے جو ایسے موقع پر ضروری ہوتی ہے. تو پھر اس میں مولانا صاحب کو سیاسی فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ مولانا دیکھیے, مولانا نے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں غیر اعلانیہ طور پر وہ حکومت کر رہے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اتنے میں اتنا ہی ملتا ہے. اچھا جی, جتنا انہوں نے جو کچھ ان کا محنت کا افزانہ تھا وہ انہوں نے وصول کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ اناف ہے. اور بظاہر ہے ہر اچھے مزدور کی طرح مولانا کا بھی خواہش ہے کہ وہ تھوڑا سی اور محنت کریں, کیونکہ ایک ہی جگہ کام لگا ہوا ہے, تھوڑا سا اس کو اور طول دے لیں, تھوڑا سا اور اقتدار کے جھولے میں نوجوان جو ہیں ان کے وہ سمجھ جائیں کہ دنیا کی اونچ نیچ کو. تو یہ تو ساری مطلب یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ سیاسی حقائق ہوتے ہیں. اب سیاسی حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سکون اسی وقت آئے گا جب یہاں پہ الیکشن ہوں گے, اور الیکشن ہوں گے دستور کے مطابق ہوں گے, اور تب ہی یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ اسحاق ڈار صاحب معیشت کا بیڑا غرق کرتے رہیں گے, رضا ربانی صاحب کے ہاتھ دستور چڑھا ہوا ہے, وہ اس کے اندر سے طرح طرح کے مانی آفرینیاں کرتے رہیں گے, اور پھر ہم پاکستان نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر ماشاءاللہ انہیں تو کوئی موجد ہونے کا اعزاز ملنا چاہیے. جس طرح وہ نقطے ایجاد کرتے ہیں تو مطلب. لیکن ابھی میں ایک بات اور سوچ رہی تھی کہ ہم ابھی تو انتخابات کی بات کریں کہ الیکشن ہو جائیں. جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے سچویشن ایسے ہی رہے گی. پھر کوئی انتخابات کو مان لے گا, کوئی انتخابات کو نہیں مانے گا, ایک نئی کشمکش کا آغاز ہو جائے گا. دیکھیے کون, چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں, ہم صورتحال کو, چرچل نے کہا تھا جتنا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اتنا آپ آگے دیکھ سکتے ہیں, جتنا آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں اتنا آپ مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں. تو میں چلیے زیادہ پیچھے نہیں دیکھتا, میں صرف 2018 تک جاتا ہوں. 2018 میں کون لوگ, جھرلو الیکشن تھا, جعلی الیکشن تھا, دھاندلی ہوئی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ اس دھاندلی زدہ الیکشن میں کون کون منتخب ہوتا؟ ہمارے وزیر اعظم کسی اور الیکشن میں منتخب ہوئے تھے, اسی الیکشن میں منتخب ہوئے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی الیکشن میں منتخب ہوئے تھے. اور یہ وہی دھاندلی زدہ الیکشن سے وجود میں آنے والی اسمبلی ہے جس کے اندر اس وقت آج انہیں اعتماد کا ووٹ ملا. تو اس کا مطلب ہے جو آج اعتماد کا ووٹ لیا ہے انہوں نے وہ جھرلو کا ووٹ تھا. اس کا مطلب ہے انہیں بھی جھرلو کے ووٹ پڑے. اور آج اس اسمبلی کی حفاظت کے لیے کون سد سکندری اور سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے؟ اور یہی پی ڈی ایم ہے نا جو کہتی تھی ہم اس کو اسمبلی کو توڑنا چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ اسمبلی ہے یہ ان کو اس اسمبلی سے بیسٹ جو کچھ پی ڈی ایم کو مل سکتا تھا وہ مل گیا. اور اس اسمبلی کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے طویل عرصے بعد ہم نے ایک ایسی اسمبلی دیکھی ہے جس اسمبلی نے 4 دفعہ اعتماد کا ووٹ دیا ہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیا, اس کے بعد پھر دوبارہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا,
اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد یہاں سے ہوا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا یہاں سے پہلی بار, اور اب دوسری بار اعتماد کا ووٹ لیا. تو گویا آپ ذرا دیکھیے کہ یہ 5 واقعات اسی ایک اسمبلی میں رونما ہوئے ہیں. اسی ایک اسمبلی میں پی ڈی ایم نے اگر ان کی بات مان لی جائے تو انہوں نے اپنے زور پر کامیابی بھی حاصل کی ہے. تو اگر اس کامیابی یہ جھرلو کا نتیجہ تھی, اگر جھرلو پھرتا تو پھر تو میرا خیال ہے 2-4 سیٹیں اگر ادھر سے ادھر کر دی جاتی تو آج عمران خان صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, ایک اور بھی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر جیسے ہم کہہ رہے ہیں, جیسے پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ مئی میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, اگر مئی میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر تو بجٹ جو پیش ہونا ہے وہ بھی تو ایک مشکل مرحلہ ہو جائے گا نا, کیونکہ نگران حکومتیں تو بجٹ پیش نہیں کیا کرتی. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ نگران حکومت بجٹ تو پیش نہیں کرتی, یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن نگران حکومت جو پچھلے سال کا بجٹ ہوتا ہے اسے کنٹینیو کرتی ہے, یعنی اور اسے کنٹینیو کرتے ہوئے ڈے ٹو ڈے اخراجات کرتی رہتی ہے, اور پھر ان تمام اخراجات کو بعد میں جو آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے. اب یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بجٹ تو ایک فائنانس بل ہوتا ہے, اور فائنانس بل تو آج بھی پیش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس پہ ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے نا, کہ کیونکہ کوئی بھی فائنانس بل جو ہے وہ عام طور پہ جون میں پیش کیا جاتا ہے, لیکن 2018 میں جو بجٹ تھا وہ مئی میں پیش کر دیا گیا تھا, یا شاید اپریل کے آخری دنوں میں, جہاں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کہ اس وقت پیش کر دیا گیا تھا. تو جب وہ بجٹ اس وقت پیش کر دیا گیا تھا اور 1 جولائی سے وہ نافذ العمل تھا, جس کو بعد میں آ کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے چینج کیا تھا, تو آج بھی ایسی صورت ہو سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب اپنی صلاحیتیں ادھر لگانے کے بجائے بجٹ پہ لگائیں. اور دوسری بات ہے کہ اس دفعہ بجٹ تو اسحاق ڈار صاحب نے بنانا بھی نہیں ہے, آئی ایم ایف کی طرف سے بنا بنایا بجٹ آنا, کیونکہ آئی ایم ایف کو ہمارے ساتھ تو آئی ایم ایف کو ہمارے ساتھ تجربہ کر کے پتہ چلا ہے کہ ہم وہ بچے ہیں جو بڑے بھی ہو جائیں تو ہمیں ہاتھ پکڑ کے سکھانا پڑے گا, تو لہٰذا معاف کیجیے گا. اچھا, تو خیر اس میں اب وہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے بجٹ بنوائیں گے تو وہ بجٹ بنے گا, تو لہٰذا اس میں بجٹ میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا, اب جو اس میں نکتہ ہے وہ سچ سمجھنے کا نکتہ یہ ہے کہ ہمارے جو صدر صاحب کا الیکشن ہے وہ اس سال سپٹمبر میں صدر صاحب کی مدت ختم ہو جائے گی. چیف جسٹس صاحب کی مدت ختم ہو رہی ہے. چلیے, وہ تو خیر وہ تو ایک آٹومیٹک پروسیس ہے نا آلموسٹ, جو اب یعنی میں آپ کو ویسے برسبیل تذکرہ ایک عرض کرتا چلوں کہ ایک موقع پہ حکومت کے اندر یہ مشورہ بھی پہنچا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا علاج کیا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے. اچھا جی, اچھا, لیکن حکومت کو خیال آیا کہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ بعد میں اس کے ریپرکشن سنبھالے نہیں جائیں گے, تو لہٰذا انہوں نے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بات جو ہے وہ باہر نکل گئی. خیر, تو دیکھیے اب آنا ہے صدر صاحب کا الیکشن. صدر صاحب کے الیکشن کے لیے ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ یا تو 60 دن پہلے ہو سکتا ہے, یا اسمبلی اگر اسمبلی موجود نہ ہو تو اسمبلی وجود میں آئے گی, تو پھر وہاں پر الیکشن ہو جائے گا. یہ کیفیت 2007 میں بھی پیش آئی تھی. 2007 میں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے اور جو ایم ایم اے کا حصہ تھے, تو وہاں طے یہ پایا تھا کہ ایم ایم اے چونکہ جنرل پرویز مشرف کو صدر نہیں بنوانا چاہتی, تو صدر کا الیکٹورل کالج جو ہے, یعنی صدر جہاں سے منتخب ہوتا ہے, وہ صوبائی اسمبلی ہے. تو ایک صوبائی اسمبلی کے پی کے کی تھی, تو مولانا کے اکرم خان درانی صاحب وہاں وزیر اعلیٰ تھے, تو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تاکہ جنرل پرویز مشرف صدر ہی منتخب نہ ہو سکے. اچھا, تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سے منع کر دیا تھا, کیونکہ جنرل پرویز مشرف کی کچھ ادائیں مولانا فضل الرحمان کو پسند آ گئی تھی. اچھا, تو اب بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کچھ ادائیں اس مرکز ثقل کی پسند آ جائیں, جو ایسے موقع پر ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں کام آتا ہے اور کامیاب رہتا ہے.